السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 84۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل آپ کہہ دیجئے آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وما اور اس چیز پر انزلہ جو اتاری گئی علینا ہم پر، وما اور اس چیز پر انزلہ جو اتاری گئی علا پر ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اور اولاد پر، وما اور جو اوتیا دیے گئے موسیٰ علیہ السلام مع عیسیٰ اور عیسیٰ، والنبیون اور نبی من ربہم اپنے رب کی جانب سے، لا نفرق نہیں ہم فرق کرتے بین احد کسی ایک میں، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم لہو اس کے لیے مسلمون تابع فرمان ہے، ومن یبتغی اور جو کوئی تلاش کرے گا غیر الاسلام اسلام کے علاوہ دینا کسی دین کو، فلن پس ہرگز نہیں یقبل قبول کیا جائے گا منہ اس سے، وہوا اور وہ فی الآخرہ آخرت میں من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم، آپ ان سے کہہ دو ہم تو اللہ پر ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ اللہ کی ہر بات کو ماننا۔ تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانا، عیسیٰ کو بھی مانا اور اسلام کو بھی مانا۔ اس کا مطلب ہے تمہارا اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ یہودیوں تم نے نہ عیسیٰ کو مانا نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیسائیوں تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ گویا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، تم ایمان نہیں لائے۔ اگر تم ایمان لائے ہوتے اللہ پہ تو تم ہر نبی کو تسلیم کرتے اور ہر کتاب کو تسلیم کرتے۔ ہم ایمان لائے ہیں وما انزل علینا، اور اس پر جو ہمارے اوپر اتاری گئی، جو بھی ہمارے اوپر اتارا گیا وہ قرآن کی حدیث ہے، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو ان نبیوں پر اتارا گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو آتا ہے کہ ابراہیم کے صحیفے تھے، اسماعیل ہیں، اسحاق ہیں، یعقوب ہے، ان پر کیا اترا؟ وحی تو اللہ تعالیٰ کی ہر نبی پر اترتی رہی ہے، لیکن کتاب کسی کو ملی اور کسی کو نہیں ملی۔ البتہ اللہ کی طرف سے وحی ہر نبی کو آتی رہی ہے، اسی لیے ان نبیوں کا بھی ذکر کیا۔ جو بھی ان پر اتارا گیا وہ کتاب تھی کہ نہیں تھی، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ دیے گئے اور نبی اپنے رب کی جانب سے، ساتھ ہی یہ کہہ دیا رب کی جانب سے، یعنی موسیٰ کے پاس جو کچھ تھا، عیسیٰ کے پاس جو کچھ تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا، ان کا ذاتی طور پر کچھ نہیں تھا۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک میں فرق نہیں کرتے نبی ہونے میں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نبی کو مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے، جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا۔ ونحن لہ مسلمون، ہم تو اس کے لیے تابع فرمان ہوتے ہیں، جھکنے والے ہوتے ہیں، جیسے وہ ہمیں حکم کرے ہم ویسے ہی کرتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے، بالکل یہی، وہاں پر ہم نے تفصیلی اس پر گفتگو کی تھی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کہ اسلام کے علاوہ دین تلاش کرنا چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کے علاوہ دین یہودیت بھی ہو سکتی ہے، عیسائیت بھی ہو سکتی ہے، شرک بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز جو اسلام کے مقابلے میں ہے، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اور وہ اسلام کے مقابلے میں آگے، وہ غیر دین ہے، وہ غیر اسلام ہے۔ تو جو کہ غیر اسلام کو تلاش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں خسارے کے اندر کر دے گا، کیونکہ یہ اللہ کے دین کو چھوڑ کے اور دین کے پیچھے چل رہا ہے۔ اسی طرح قوانین نافذ کرنے والے اللہ کے قوانین کو چھوڑ کے غیروں کے قوانین، اسی طرح اور معاملات مذہبی امور پر اختلاف کرنے والے قرآن و حدیث کو چھوڑ کے شخصیات کے پیچھے چل پڑے، جس کی وجہ سے اختلاف بڑھتا ہی چلا گیا۔
فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے پھر وہ قبول بھی نہیں کیا جائے گا جو اسلام کے علاوہ ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں یہ بندہ بڑا خسارے والا ہوگا، بہت گھاٹے والا ہوگا۔ یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے اسلام کے علاوہ کوئی کچھ بھی کر لے، کوئی بھی مذہب لے آئے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں قابل قبول صرف اور صرف اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔